إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس جمعہ کے خطبے میں باذن اللہ تعالی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت سے متعلق گفتگو کروں گا. اللہ رب العالمین کی ہر نعمت بہت ہی اہم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ربنا ما خلقت هذا باطلا. اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران کے اواخر میں اور سورۃ صاد میں فرمایا کہ کائنات کی کوئی چیز بے معنی نہیں ہے. یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو ایک حکمت کے تحت پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے، اور مجھے پانی سے متعلق یہ نہیں بتانا ہے کہ ہر انسان کو پانی کی کتنی ضرورت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو پانی کو پیدا فرمایا ہے اور ہمارے لیے جو نازل کرتا ہے اس کی بھی کئی اقسام ہیں. اللہ رب العالمین نے کچھ پانی کے ایسے اقسام ہیں جنہیں معجزاتی طور پر اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الواقعہ میں بیان فرمایا افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللہ رب العالمین جو پانی کو پیدا فرماتا ہے اور ہمارے لیے نازل کرتا ہے، بارش کا جو پانی وہ تو عام پانی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو زمزم ہے، جو زمزم کا پانی ہے، اسے ایک معجزاتی طور پر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا. اس کی اپنی تاثیر ہے. یہ ایک بابرکت پانی ہے، ایک ایسا پانی ہے جسے انسان کی جائز خواہشیں پوری ہوتی ہیں. ایک ایسا عظیم پانی ہے جس میں انسان میں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کا جیب بھر جاتا ہے، اس کا دل بھر جاتا ہے، اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، صحت اس کو ملتی ہے، مال اس کو ملتا ہے، عقل اس کو ملتی ہے، حافظہ اس کو ملتا ہے، ایمان اس کو ملتا ہے. زمزم سے انسان کی آخرت بن جاتی ہے، جنت مل جاتی ہے اس کو. اللہ رب العالمین نے اس پانی کو اتنا عظیم پانی بنایا، ایک معجزاتی پانی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارے دلوں میں اس کا تقدس ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، دریاؤں کا پانی ہے، کنووں کا پانی ہے، مخصوص قسم کی پانی کی جو اقسام ہیں. ہمارے ہندوستان کے بہت ساری ایسی مذہبی لوگ ہیں جن کے ہاں پانی کا بڑا عظیم تقدس ہے. دنیا بھر میں بھی ایسی پانی کی اقسام ہیں جسے لوگوں نے ایک تقدس کا درجہ دے دیا ہے، لیکن زمزم کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آیتیں نازل فرمائی، اشارے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رکھے، اشاراتی طور پر اللہ رب العالمین نے زمزم کی افادیت کو بتایا. احادیث تو بہت ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کی اہمیت کو بتایا، اور اہل علم نے اس کو بہت نمایاں کیا. میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا اس بارے میں. بنیادی طور پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس عظیم پانی کو بابرکت پانی قرار دیا. آپ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی بہت طویل حدیث ہے. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، وہ جب اسلام قبول کیا انہوں نے بالکل آغاز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب آغاز تھا اس وقت وہ آئے تھے مکے کو. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کو. ایک لمبی مدت انہوں نے صرف زمزم پی کر کے گزارا. اللہ کے رسول سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کیا کھایا کرتے تھے آپ، کیا پیتے ہیں آپ اتنے دنوں سے؟ کہا کہ بس زمزم پیتا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انہا مبارکہ، انہا مبارکہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بابرکت پانی ہے. وہ طعام الطعم، ایک انسان پینے کے لیے پیتا ہے وہ بھی اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، کھانے کا کام بھی کر جاتا ہے وہ پانی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ جو بات بتائی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی صلاحیت اور اتنا اثر اللہ رب العالمین نے اس پانی میں رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے آئے تو آپ پانی لے کر جایا کرتے تھے مدینے کو، اور صحابہ نے بھی اس سنت کو باقی رکھا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے ابواب الحج کی، بسند صحیح شیخ البانی نے حسن کہا اس حدیث کو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی حج کے لیے آتی تو پانی لے کر جایا کرتی تھی، اور لوگوں سے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کے جایا کرتے تھے۔ اس پانی کی عظمت دیکھیں آپ، ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ کی کتاب الحج میں، کتاب المناسک میں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے جو جائز خواہش ہو، جو ایک بندہ وہ دعا کر سکتا ہو، جو دائرہ ہے جواز کا، اس حد تک اگر وہ دعا کرتا ہے اپنی دنیا کے لیے، اپنے آخرت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضرور پورا کریں گے۔ ماء زمزم لما شرب له، اس حدیث کو رکھ کر کے اہل علم نے ایسی دعائیں کی کہ دنیا میں بڑا مقام ملا ان کو، بہت شہرت ملی ان کو، بہت قبولیت ملی ان کو، اور آج تک دنیا ان سے مستفید ہو رہی ہے، اور ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب ان سے مستفید ہو رہے ہیں ان کی ان دعاؤں سے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جو زمزم جس مقصد کے لیے پیتا ہے، جو جائز خواہش اس کی ہوگی، اللہ رب العالمین اس کی خواہش کو پوری کریں گے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، یا جو بڑی بڑی باتیں لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا کر لو پوری خواہش پوری ہو جائے گی، نہیں، نص ہے، یہ حدیث مبارکہ ہیں۔ اور آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں، زمزم پینا بہت آسان ہے، ایک گھونٹ بھی اگر ہم کو مل جائے فائدہ اٹھانا چاہیے اس کا، غنیمت جاننا چاہیے اس کو، ہماری زندگی منٹوں میں بدل جاتی ہے، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل علم نے بڑا اہتمام کیا اس کا۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس پانی سے متعلق کہ لا يحصى کم شربہ من الائمہ لامور نالوها، کہ شمار ہی میں نہیں لایا جا سکتا کہ اتنی بڑی مقدار میں اہل علم نے اس پانی کو پیا، اور کہاں سے کہاں تک چلے گئے، وہ زندگیاں بدل گئی ان کی۔ کہا کہ لا يحصى، اس کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا، اتنے واقعات ہیں اس سلسلے میں۔ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ قول کہاں میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو اس پانی میں اللہ رب العالمین نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آپ دیکھیں بڑی مقدار میں طلبہ بیٹھے ہیں، طالبات بیٹھی ہیں، اور ایک اعتبار سے ہم سب طلبہ ہی ہیں۔ ہماری جو دعائیں ہیں، ہماری دعاؤں میں جہاں ہم صحت اللہ سے مانگتے، شادی سے متعلق دعا کرتے، اولاد سے متعلق، تجارت سے متعلق، دیگر نعمتوں سے متعلق بجائیں کرنا چاہیے، دعائیں سکھائی گئی ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں ترجیحات ہونی چاہیے، اس کو اولیت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ایمان مانگے، اللہ رب العالمین سے اطاعت مانگے، فرما برداری مانگے، حسن خاتمہ مانگے، جنت مانگے، اللہ رب العالمین سے ایمان کی تازگی مانگے، اس کو اولیت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد صحت ہے، ساری چیزیں ہیں، اس لیے کہ اس میں کافر اور غیر مسلم اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں رب العالمین کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ صحت سب کو دیتے ہیں، بارش سب کو دیتے ہیں، کھانا پینا سب کو دیتے ہیں، نیند سب کو دیتے ہیں، ایمان سب کو نہیں دیتے رب العالمین۔ اللہ رب العالمین سے ہماری دعاؤں میں اولیت اس کو ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کچھ اہل علم کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ ایک مجلس میں سب جانتے ہوں گے ان کو۔ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ، دنیا کے عظیم شخصیت، محمد ابن اسحاق 311 ہجری سے وفات ہے۔ نیسابور ایک علاقہ ہے جو ایران کا جو اوپری حصہ ہے مشرقی جانب، دور حاضر میں لوگ نہیں جانتے ان سب چیزوں کو۔ ہمارے جو قدیم علماء ہیں آپ دیکھ لیجئے، ایران سے اوپر ترکمانستان، ازبکستان، یہ سب علمی علاقے تھے کسی دور میں۔ آج جیسے حجاز ہے، مکہ مدینہ ہے، ریاض ہے، جدہ ہے، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر علم بہت ہے، اور یقیناً ہے، حجاز میں تو شروع دن سے رہا ہے، لیکن جن علاقوں کے میں نام آپ کو بتا رہا ہوں وہ کسی دور میں مکہ مدینہ کی طرح علم کے مرکز تھی۔ نیسابور خراسان بہت بڑا علم کا مرکز۔ حافظ ابن خزیمہ وہیں کے رحمہ اللہ۔ اہل علم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام الائمہ، چھوٹا موٹا لقب نہیں۔ آپ ہم جیسے بچوں کو دیکھ کے تصور نہیں کر سکتے ان لوگوں کو، جس طرح سے آج آسانی سے لقب دے دیے جاتے ہیں کسی کو، یہ ایسا لقب نہیں ہے۔ امام الائمہ بہت بڑا لقب ہے ابن خزیمہ کے لیے رحمہ اللہ، بہت عظیم عالم دین۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب بہت معروف ہے، آپ کی کتاب التوحید بہت معروف کتاب ہے، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے بیان سے متعلق۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ، ان کی کتاب تذکرۃ الحفاظ،
اس میں انہوں نے حافظ ابن خزیمہ کی زندگی سے متعلق لکھا اور ان سے متعلق لکھا کہ کسی نے ان سے پوچھا من این اوتیت ھذا العلم، یہ علم آپ کے پاس کہاں سے ملا، یہ کیسے حاصل ہوا آپ کو؟ یقیناً اللہ رب العالمین کی توفیق، اللہ نے آپ کو علم کے لیے چنا، اچھے اساتذہ آپ کو ملے، آپ کے اندرونی صلاحیتیں تھیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان سے جو بات نکلی، جو سبب آپ نے بیان کیا، آپ نے کہا کہ لما شربت زمزم، وہ جو حدیث مبارک ہے جو ابھی آپ کے میں نے پڑھ کے سنائی آپ کو، حدیث جابر، ماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو بھی جائز خواہش ہوگی۔ ان حضرات نے، ان علماء نے اس کو 2 دن کی دنیا کے لیے نہیں مانگا، اس کو ایک ایسی چیز کے لیے اللہ سے طلب کی انہوں نے جو ان کی زندگی میں بھی، ان کے مرنے کے بعد بھی، ہم سب آپ کی روحانی اولاد ہیں، ہم سب آپ سے مستفید ہو رہے ہیں، اور جب بھی آپ کا نام آتا ہے رحمہ اللہ آپ کے لیے دعا نکلتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، آپ نے کیا کہا؟ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا کہ ماء زمزم لما شرب له، تو کہا کہ میں نے زمزم پیا، لما شربت زمزم فسألت اللہ علما نافعا، جب میں نے زمزم کو پیا میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرمائے، ایک گھونٹ بھی مل جائے پی لیجئے نا۔ ہم کتنی شکایتیں کرتے ہیں، ہماری عمر بڑھ گئی، ہمیں علماء نصیب نہیں، ہمیں مکتبہ نصیب نہیں، میرا حافظہ مضبوط نہیں، ٹھیک ہے پی لیجئے زمزم ایک گھونٹ، دعا کیجئے رب العالمین سے، پھر دیکھیں کیسے اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں تبدیل لاتے ہیں۔ ایک گھونٹ کتنا بابرکت ہے جو ہماری شخصیت بدل دے رہا ہے، ہماری زندگی بدل دے رہی ہے۔ میں آپ کو کوئی خواب نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو جھوٹی کہانی نہیں سنا رہا ہوں اور نہ جھوٹی امید دلا رہا ہوں، میں آپ کو اس مقصد کے لیے آج کا خطبہ دے رہا ہوں کہ صرف ماضی کے تاریخ سے ماضی کی کہانیاں سناؤں، واقعات سناؤں، یہ میرا مقصد نہیں۔ مقصد یہ کہ ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، ہماری زندگی میں بھی ایک رونق آ سکتی ہے، جیسے کہ ابن خزیمہ کی زندگی میں یہ بات آئی۔ امام حاکم رحمہ اللہ، ایک بڑی تعداد جانتی ہے ان کو، عوام بھی جانتے ہیں، المستدرک علی الصحیحین، بہت عظیم کتاب، ابو عبداللہ الحاکم، وہ بھی نیسابور کے ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ، ان کی چھوٹی بڑی 500 سے زائد کتابیں، جیسا کہ حافظ ابو عبداللہ الذہبی نے کہا، کچھ کتابیں آپ کی مطبوع ہیں، کچھ کتابیں ابھی مطبوع نہیں ہوئی ہیں، لیکن 500 سے زائد آپ کی کتابیں، جیسے کہ امام ذہبی نے کہا رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں، دنیا کی مشہور شخصیتوں میں سے ایک اور بہت ہی مؤثر شخصیت، آپ کی کتابوں کو اللہ نے بہت قبولیت دی۔ آپ نے المستدرک علی الصحیحین لکھا، علماء کی بڑی تعداد نے آپ پر وقوف کیا، اس کتاب کو رکھ کر کے کئی کام ہوئے، اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم مقامات کو عطا کیا۔ امام حاکم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے زمزم پیا، زمزم پینے کے بعد میں نے رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ ان یرزقنی اللہ حسن التصنیف، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین مجھے لکھنے کا ڈھنگ عطا فرمائے، میں اچھے سے تصنیف کر سکوں، مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، میں کوئی کتاب نہیں لکھ سکتا تھا میں، اور آج 500 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں آپ، اور چھوٹی موٹی بھی کتابیں نہیں، بہت عظیم کتابیں، عام طلبہ کی بھی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک، محققین بڑے علماء ان تک وہ کتابیں پہنچتی ہیں، وہ پڑھ پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا عظیم مقام آپ کو عطا کیا، ایک گھونٹ نے آپ کی زندگی بدل دی۔ آج ہم کتنے گھونٹ پیتے ہیں؟ یقیناً ہماری دعاؤں میں وہ چیزیں ہوتی ہیں صحت کے لیے، شادی کے لیے دعا، اور جو ہے مطلب کاروبار کے لیے، یہ غلط نہیں ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اولیت کس کو ہونی چاہیے، ترجیح کس کو ہونی چاہیے، ہمارے سوچنے کا انداز ہی الگ ہونا چاہیے۔ اگر ہم بلند سوچ رکھتے ہیں، اعلیٰ چیز اللہ سے مانگتے ہیں، تو کھانا پینا تو مل ہی جاتا ہے، کاروبار تو مل ہی جاتا ہے، لیکن رب العالمین کی شریعت کا علم، اللہ کی معرفت، ہمارے نبی کون ہیں، آخرت میں ہمیں کس بات کا جواب دینا چاہیے، یہ باتیں بھی نہیں معلوم ہے، اس لیے ہماری دعائیں بہت سکڑی ہوئی ہوتی ہیں، 2-3 باتیں ہماری دعاؤں میں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے تو اعلیٰ چیزیں مانگیں، بقیہ چیزیں تو مل ہی جاتی ہیں، جیسے رب العالمین کافروں کو دے دیتے ہیں۔ بارش کا پانی ہمارے لیے بھی کبھی کم ہو جاتا ہے، ایک ساتھ ہمارے ساتھ غیر مسلمین کے لیے بھی کم ہو جاتا ہے، ہمیں بھی ملتا ہے، ان کو بھی ملتا ہے، لیکن بتائیں ہمیں نمازوں کی توفیق مل جائے، قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے، اللہ کی اطاعت کی توفیق مل جائے، غیر مسلمین بھی ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن ہماری فرما برداری تو جنت لے کے جائے گی نا، بہت فرق ہے ہماری زندگی میں۔ ایسے میں یہ ایک گھونٹ ہماری زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ ہم اپنے اولاد سے متعلق کبھی پریشان رہتے ہیں، اپنے گھر بار سے متعلق پریشان رہتے ہیں، ایک گھونٹ پہ دعا کریں اللہ سے، اللہ ہماری اولاد میں سدھار لے کر آ جائے، ہماری اولاد سدھر جائیں۔
کتنے ایسے حادثات گھروں میں ہوتے ہیں، زمزم پہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں گے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ایک اور نام میں آپ کو بتاتا ہوں، ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ، محمد ابن عبداللہ نام ہے آپ کا، اندلس کے عالم ہیں، یورپ کے عالم ہیں. اور یورپ کے ایک عالم نہیں، بڑی تعداد ہے. آج بھلے ہی یورپ میں ایک صحیح اسلام، اصل اسلام اور اچھے انداز میں مسلمانوں کی بڑی تعداد آسان نہیں، لیکن ایک زمانہ تھا جہاں پر بڑی تعداد میں علماء، بڑی تعداد میں علماء اور بڑے بڑے علماء، جسے آج ہم کہتے ہیں نا شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ البانی، سب جانتے ہیں. اس طرح کی سووں کی تعداد میں بڑی بڑی ہستیاں اندلس میں رہا کرتی تھیں. ان کی کتابیں آج ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ. بڑی تعداد میں علماء، ان میں سے ایک عالم دین ہے ابو بکر ابن العربی، 6ویں صدی ہجری کے، 543 ہجری سن وفات ہے، 540 پر 3. کئی کتابوں کے مصنف، تفسیر بھی انہوں نے لکھی. ان کی ایک تفسیر ہے جو تفسیر انہوں نے لکھی احکام القرآن، اس میں سورہ ابراہیم کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا جو آیت کریمہ ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا وہ ایک نتیجہ. اب دیکھیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے زمزم کا بھی ذکر کیا. زمزم سے متعلق انہوں نے لکھا کہ جب میں حج کے لیے گیا تو کہا کہ کنت اشرب زمزم کثیرا، میں نے زمزم کو خوب پیا. کلما شربت نویت به العلم والایمان، جب میں نے جو ہے یعنی زمزم میں نے پیا، میں نے اللہ رب العالمین سے علم مانگا، میں نے اللہ رب العالمین سے ایمان مانگا. دیکھیں صحت تو مل ہی جاتی ہے، وہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن اولیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، سوچنے کا انداز دیکھیں کیسا تھا ان لوگوں کا. آج ان کا انتقال ہو گیا، یہ نہیں دیکھا جاتا کیا کھایا انہوں نے، کیا پیا انہوں نے، کیا پہنا انہوں نے، بیمار تھے کہ نہیں تھے، کسی نے بیمار پرسی کی نہیں کی ان کی، کبھی بھوکے تھے کہ نہیں تھے، یہ نہیں دیکھا جاتا. آج ان کا سرمایہ کیا ہے، نتیجہ دیکھا جاتا ہے. والعاقبۃ للمتقین. ہمارے جب جنازے اٹھتے ہیں، جنازے کے دن کی بات آتی ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، یہ نہیں دیکھا جاتا کیا کھاتے تھے یہ، کہاں رہتے تھے یہ. ان کا ایمان، ان کے معاملات، ان کا علم، ان کا سرمایہ، ان کا ذخیرہ، یہی دیکھا جاتا ہے. ابو بکر بن عربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی زمزم میں نے پیا، میں نے اللہ سے یہی دعا کی، اور میں نے اللہ رب العالمین سے یہی دعا کر کے زمزم پیتا رہا کہ مجھے ایمان مل جائے، مجھے علم مل جائے. اور ایسا ہوا کہ حتی فتح اللہ علیہ برکتہ لی، اللہ رب العالمین نے زمزم کے نتیجے میں علم کی شقیں میرے لیے کھول دی، گرہیں میرے لیے کھول دی، ساری جزئیات اللہ نے مجھے عطا فرما دی. آپ کی تحریر ہے، اس کی زندہ ثبوت ہے. ایسے کئی تعداد میں اہل علم ہیں. حافظ بن حجر العسقلانی رحمہ اللہ سب جانتے ہیں، چھوٹی کتاب ہے آپ کی حدیث کے بلوغ المرام، ابتدائی طلبہ بھی جانتے ہیں اور آسمان کو چھوٹا علم رکھنے والے لوگ بھی آپ کو جانتے ہیں. فتح الباری کے مصنف ہیں آپ، عظیم عالم دین دنیا کے حافظ بن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، علماء مصر میں سے ہیں. 852 ہجری سن وفات ہے آپ کا. جب آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا 774 ہجری سن ولادت ہے آپ کی. کم عمر تھی آپ کی جب آپ پڑھنے کے لیے گئے، ایک یتیم بچے تھے آپ، نہ آپ کی ماں نہ آپ کا باپ. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں اپنا خود تعارف کرواتے ہوئے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور اس سے پہلے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ایسے خود کہتے ہیں وہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ. سبحان اللہ. ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں حج کے لیے گیا، میں اللہ نے آپ کو بہت سعادت دی، آپ کو حرم میں نماز بھی پڑھائی آپ نے. جب وہ گئے حج کے لیے، کہتے ہیں کہ میں نے زمزم پیا. زمزم پینے کے بعد کہا کہ شربتہ فی بدایت طلب الحدیث، جب میں طلب علم کے لیے نکلا تو آغاز میں نے زمزم پیا اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان یرزقنی، مجھے یہ عطا فرما. کیا عطا فرما؟ کہا کہ حالت الذهب فی حفظ الحدیث، حدیث میں جو حفظ کا جو مقام ہے، رجال میں جو درک تھا امام ذہبی کو، اے اللہ وہ مجھے عطا فرما. اور امام ذہبی کہتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا. اور 20 سال کے بعد دوبارہ میں حج کے لیے گیا اور کہتے ہیں کہ سألت اللہ رتبۃ اعلی منہ، اے اللہ امام ذہبی کی جیسے جو میں نے دعا کی وہ تو نے مجھے دے دیا، اب دوبارہ دعا کرتا ہوں کہ ان سے بھی بڑا مجھے مقام عطا فرما. اور کہا کہ ارجو اللہ ان انال منہ ذلک، اور مجھے کبھی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بھی بڑا مقام عطا کرے گا. ابن حجر رحمہ اللہ کی کتابیں دیکھ لیجئے، سبحان اللہ، ان کا ذخیرہ دیکھیے. دنیا کا کون عالم ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کس مسلک سے ہیں، کیا درجہ ہے اس کا، لیکن سب آپ کے محتاج ہیں، سب آپ کے محتاج ہیں اور سب کچھ سیر آپ کرتے ہیں آپ.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نوازا آپ کو. ایک عالم دین ہے ابو الفضل عبد الرحمن البلقینی، عمر ابن رسلان البلقینی کے فرزند ہیں. یہ سب مشہور نام ہیں. کہیں ہماری بھی چوک ہے کہ ہم نے ایسے نام بیان نہیں کیے، اس کی وجہ سے لوگ نہیں جانتے. ورنہ یہ سب مشہور نام ہے، بڑے نام ہے، معروف نام ہے. ایسے نہیں کہ ڈھونڈ کے کوئی نام لایا جا رہا ہے، نہیں، بہت معروف نام، علمی دنیا میں عام نام ہے یہ سب. ابو الفضل عبد الرحمن البلقینی رحمہ اللہ 663 ہجری سے وفات ہے ان کا، 863 ہجری. وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں ایک عالم دین مصر کے ابو الخیر عبد الرحمن السخاوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے ایک الضوء اللامع لأہل القرن التاسع، 9ویں صدی ہجری کے علماء کی سیرت انہوں نے لکھا. ان کے بارے میں بھی لکھا، کہا کہ ان کے والد تو دنیا کے بڑے عالم تھے لیکن ان کو عربی نہیں آتی تھی، ان کو عربی زبان سے واقفیت نہیں تھی، بہت کچے تھے عربی زبان میں. جب اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے گئے تو زمزم پیا، اللہ سے خوب دعا کی کہ مجھے عربی زبان میں مہارت عطا فرما. جب واپس آئے تو کہا کہ فلما رجع ادمن النظر فيه، فلما رجع ادمن النظر فيه فمهر فيها في مدة يسيرة. جب آئے تو اللہ رب العالمین نے ان کا دل بدل دیا، خوب گہری نگاہ تھی عربی زبان میں، اور چھوٹی سی مدت میں عربی زبان کے ماہر بن گئے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے مدارس کے فارغین ہیں، کتنے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، ایک طرح سے جھجک رہی تھی، حیا رہی تھی، ایک طرح سے روب رہتا ہے. عربی زبان ہم لکھ نہیں پاتے، پڑھ نہیں پاتے، مہارت نہیں. اللہ نے ہمیں زمزم عطا کیا ہے، ایک سبب ہے ہمارے پاس، ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس. پھر اللہ سے دعا کریں، اور بہت ممکن ہے یقین ہے انشاءاللہ ہم بھی ابو الفضل عبد الرحمن البلقینی کی طرح بن جائیں، اور بعد میں ادیب بن گئے عربی زبان کے. عربی زبان میں بادشاہوں کے لیے خط لکھتے تھے، وہ اندازہ لگائے ان کے مقام کا. سبحان اللہ العظیم، یہ معمولی بات نہیں. ایسے اللہ رب العالمین نے زمزم میں وہ تاثیر رکھی ہے. ایک عالم دین ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، پوری دنیا جانتی ہے آپ کو. آپ کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ انصح للامہ ما انصح للامۃ من، آپ سے بڑھ کے امت کا کوئی خیر خواہ نہیں تھا ان کے زمانے میں. اتنی بڑی باتیں آپ کے بارے میں کہی گئی. کہا کہ امیر المومنین کہا گیا آپ کو، آپ کے بارے میں کہا گیا کہ امیر المسلمین اجمعین. اتنی بڑی باتیں آپ کے بارے میں. اعلم اہل المشرق والمغرب، نہ مشرق میں ایسا عالم نہ مغرب میں ایسا عالم. اتنی بڑی باتیں. ابن حجر نے ان کے بارے میں کہا جمعت الخصال كلها، سبھی صفات اللہ نے آپ کے اندر رکھ دی. آپ کا تقوی، آپ کی طہارت. جو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ ان کا ترجمہ حیات لکھا اور بہت مفصل. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی سند سے اس واقعے کو بیان کیا ہے. جب آپ گئے کعبۃ اللہ کے پاس، زمزم پیا آپ نے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہوئے پیا کہ اے اللہ اشربہ لعطش القیامہ، اے اللہ میں اس مقصد سے پی رہا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوئی پیاس نہ لگے مجھے. سبحان اللہ، سوچنے کا انداز دیکھیں. ایک گھونٹ ہم کس مقصد سے پی لیتے ہیں جو ہمارے جنازے اٹھنے سے پہلے تک چیز ختم ہو جاتی ہے. لیکن ان کی سوچ دیکھیں، ان کی دعا دیکھیں. کہا کہ اشربہ لعطش القیامہ ثم شربہ، پھر پیا انہوں نے. کہا کہ قیامت کے دن مجھے پیاس نہ لگے، وہاں میری حالت خراب نہ ہو جائے. اس نیت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اس پانی کو پیتا ہوں. بہت بڑی بات ہے. ابن حجر کا ابھی میں نے آپ کے سامنے قول ذکر کیا. ابن حجر کا ایک شاگرد ہے کمال الدین ابن الحمام الحنفی رحمہ اللہ، علماء حنفیہ میں بہت بڑا مقام، بہت عظیم شخصیت. انہوں نے الہدایہ کی شرح لکھی فتح القدیر کے نام سے. اس میں حج کے جو مسائل ہیں اس میں زمزم کا بھی ذکر آیا. تو انہوں نے کئی علماء کے نام لیے کہ ان کی یہ دعا تھی، ان کی یہ دعا تھی. امام شافعی کی یہ دعا تھی. امام شافعی رحمہ اللہ بحیثیت مجاہد اچھے سے نشانہ نہیں لگا سکتے تھے. زمزم بھی کیا اپنی دعا کی اور خود کو تیار کیا. انہوں نے کہا کہ 10 نشانے لگاتے تو 9 تو لگ ہی جاتے، ایک کبھی چک جاتا. اتنی ساری انہوں نے دعائیں نقل کی. نقل کرنے کے بعد آخر میں اپنے بارے میں لکھا کہ والعبد الضعیف، یعنی خود اپنے بارے میں کہا کہ والعبد الضعیف، کہ یہ ایک ضعیف بندہ، کمزور بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے امید کرتا ہے کہ یرجو اللہ، اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہے، یہ امید رکھتا ہے کہ شریبہ، اس بندے نے زمزم اس مقصد سے پی رہا ہے کہ للاستقامہ والوفاة علی حقیقت الاسلام معها، کہ اللہ مجھے دین میں ثبات قدمی عطا فرما اور مجھے حسن خاتمہ عطا فرما. میں اس مقصد سے زمزم کو پیتا ہوں. کیا ہمارے مقاصد میں ایسا بھی ہے یا ہمارے عام دعاؤں میں ایسے ہیں؟ ترجیحات ہیں، ترجیحات ہونی چاہیے، بڑے مقاصد ہونے چاہیے، اعلیٰ مقاصد ہونے چاہیے. سب کو تو مرنا ہی ہے لیکن حسن خاتمہ مل جائے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے.
ان مقاصد کے تحت زمزم پیا گیا ہے، ان مقاصد کے تحت آج ہم مستفید ہو رہے ہیں، آج آپ مستفید ہو رہے ہیں، پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ ایک نسل کو انہوں نے مکمل ایک سرمایہ دے کے گئے اور آگے بڑھتے جا رہا ہے۔ ہم ایسے مقصد سے زمزم پئیں، اس مقصد سے جئیں کہ ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمارے لیے بہت بہت بڑا ذخیرہ آخرت ہو۔ لوگ مستفید ہوتے رہے ہم سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے علم سے، ہمارے مشوروں سے، ہمارے عقل سے، ہمارے حفظ سے، ساری چیزوں سے امت مستفید ہوتے رہی۔ یہ ایک گھونٹ ہمیں ملتا ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عظیم پانی کا جو تقدس جو ہمارے دلوں میں ہے، اس کا جو اعتقاد ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحیح مقصد سے پینے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔